پاک ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف روایتیں ہیں غوث پاک کی بہت ساری کرامتیں ہیں اگر آدمی جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے کرامتوں کو لکھنا شروع کر دے تو سارے زمین کو جو ہے کاغذ بنا لیجیے اور درختوں جتنے درخت لگے ہیں سارے درختوں کو کاٹ کر کے جو ہے آپ قلم بنا لیجیے اور سمندر میں جتنا پانی ہے سارے پانی کو آپ شاہی بنا لیجیے غوث اعظم کی کرامت کو ختم شروع کریں گے کاغذ ختم ہو سکتی ہے شاہی ختم ہو سکتی ہے قلم ختم ہو سکتی ہے لیکن غوث پاک کی کرامتیں نہیں ختم ہو سکتی ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جو اپنے ماں کے شکم میں تھے وہاں حضرت غوث پاک جو ہے اپنی ماں کے شکم میں تھے لیکن جب تو غوث پاک کے والد کی مثال کا وقت قریب آتا ہے اپنے شریک کے حیات سے آنے کرتی ہے اے شریک کی حیات سنو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو جائے گا تو عالم دین بنا دینا واہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے گا تو عالم دین بنا دینا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب کچھ دنوں کے بعد میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد میں ماں پرورش کرتی ہے وہ غوث پاک جو ہے جب اپنی ماں کی انگلی جو ہے پکڑ کر کے چلنے کے لائق ہو جاتے ہیں شوہر نامدار کی جو ہے نصیحتیں یاد آتی ہے فوراً جو ہے غوث پاک کی والدہ جو ہے اپنے اولاد کو لیتی ہے غوث پاک کو لیتی ہے اور ایک مکتب میں پہنچ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے مولوی صاحب سنو میرا یہی ایک اکلوتا بیٹا ہے زندگی کمائی یہی ایک بیٹا ہے باپ کی وصیت تھی اگر لڑکا پیدا ہو جائے گا تو عالم دین بنا دینا اے مولوی صاحب میں اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں حضرت غوث پاک جو ہے جاتے ہیں مولوی صاحب کے سامنے جاتے ہیں دو جانو ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اب مولوی صاحب کہتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوث پاک بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں جب دوسری مرتبہ جو ہے مولوی صاحب اصرار کرتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوث پاک پڑھتے نہیں ہے جب تیسری مرتبہ جو ہے حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مولوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوث پاک جو ہے نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں بلکہ مولوی صاحب کے سامنے سے اٹھتے ہیں اور ایک لوٹے میں ایک پتھرے میں پانی لیتے ہیں پانی لینے کے بعد میں مکمل وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد میں اب مولوی صاحب کے سامنے آتے ہیں دو جانو ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اب مولوی صاحب کہتے ہیں اور بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوث پاک جو ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں اور یہی نہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں غوث پاک خاموش نہیں رہتے ہیں بلکہ کتابوں میں آیا ہے حضرت غوث پاک جو ہے 15 پارہ پڑھنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں وہ غوث پاک ہے مولوی صاحب تعجب سے پوچھتے ہیں اے بیٹا تم پڑھنے کے لیے آئے ہو یا پڑھانے کے لیے آئے ہو حضرت غوث پاک جو ہے مچل جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولوی صاحب سنو اگر میں نے مکتب دیکھا ہے تو آپ کا دیکھا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے حضرت غوث پاک کے ساتھ فرماتے ہیں اے مولوی صاحب سنو اگر میں نے مکتب دیکھا ہے تو آپ کا دیکھا ہے اگر در دیکھا ہے تو آپ کا دیکھا ہے اگر گود دیکھا ہے تو اپنی ماں کی گودوں کو دیکھا ہے اگر شکم دیکھا ہے تو اپنی ماں کے شکم کو دیکھا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں اے بیٹا تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے حضرت غوث پاک بدل جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولوی صاحب کاش کی میری والدہ جو ہے مکمل قرآن کی حافظہ ہوتی تو میں آپ کو مکمل قرآن سنا دیتا اے مولوی صاحب میری والدہ جو ہے 15 پارے کی حافظہ تھی صبح میری والدہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی میں اپنے ماں کے شکم میں رہ کر 15 پاروں کو حفظ کر لیا اب بتاؤ جو ماں کے شکم میں رہ کر کے 15 پاروں کو حفظ کر لے تو کیا وہی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت غوث پاک کا جو ہے بچپن کا زمانہ تھا کیا بچپن کا زمانہ